تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے آپ نے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک عبداللہ بن عمر بن عاصی اور صحابی عبداللہ بن عمر بن حرام ان کا نام تھا۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ وہی جابر صحابی ہیں جنہوں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر لگتا ہے آپ کی شادی ہوگی؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کس سے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا حل بکرا، آپ کسی ان میرڈ سے شادی کرتے، کا آپ اس سے فائدہ اٹھاتے، تو آپ یہ زیادہ فائدے والی بات ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور میری 9 بہنیں ہیں، تو میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا اپنی بہنوں کو باپ والا پیار دینا، ایسا نہ ہو کہ تیری بہنوں کو یہ خیال آئے کہ کاش کہ باپ زندہ ہوتا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ عورت سے نکاح کیا اس لیے تاکہ وہ میری بہنوں کو بیٹیوں والا پیار دے سکے۔ اگر میں اپنی بہنوں کی ہم عمر کسی لڑکی سے شادی کر لیتا تو ظاہری بات ہے وہ بھی جوان ہوتی، بہنیں بھی جوان ہیں، تو ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا۔ تو اپنی بہنوں پر شفقت کرنے کی وجہ سے میں نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نکاح کی ہے۔ تو اس جابر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان دیکھا، فرمایا کہ جابر آج میں آپ کو ایک حدیث نہ سناؤں جو آپ کو خوش کر دے؟ ان کا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنائے۔ آپ نے فرمایا جابر جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آج تک کسی سے کلام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھی کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اس بندے کے درمیان حجاب ہوتا ہے، لیکن جب تیرا باپ عبداللہ شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجلس و امامہ عبداللہ کو اپنے سامنے اٹھا لیا۔ وَلَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَبِيكَ حجاب، اللہ کے درمیان اور تیرے باپ عبداللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ عبداللہ سے کہا سل ما شئت، عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تو تیرے باپ عبداللہ نے اللہ کو یہ کہا کہ یا اللہ میں دعا کروں تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دینا، یہ میرا قانون ضابطہ نہیں ہے، البتہ تیرا پیغام میں ساری دنیا کے لوگوں کو پہنچا دیتا ہوں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں آپ نے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ کے پاس میں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دنیا میں زندہ نہیں ہے، جنت کے اندر زندہ ہے۔ اگر شہید دنیا کے اندر زندہ ہے تو شہید کی بیوی کو بیوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کی وراثت میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو خیر شہید آدمی کا بہت زیادہ مقام مرتبہ، فرمایا کہ جو آدمی دنیا سے چلا گیا کبھی اس کے ذہن میں شہادت کی تمنا پیدا نہ ہوئی، کبھی جہاد کا خیال تک نہ آیا، مات علی شعبۃ من النفاق، تو ایسا بندہ نفاق کی موت مرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، وفی بلد حبیبک، اپنے حبیب رسول کے شہر کے اندر مجھے شہادت کی موت دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس دعا کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا۔